السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور غازہ کی اندر کیا حالات ہیں، کیونکہ اسرائیل کو جگہ دینے والے یہی لوگ تھے۔ کیسے جگہ دی تھی؟ جیسے آج ہمارے دیش میں دی جا رہی ہے، بینکوں کے دوارا، مطلب لالچ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لالچ ان لوگوں کو دیا، انہوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کریں، انہوں نے خریدنا شروع کریں۔ قبضہ نہیں کرا، انہوں نے قبضہ کہیں نہیں کرا، کیونکہ ان کو معلوم ہے نا قبضہ کر نہیں سکتے نا، خدا کو بہت مانتے ہیں وہ بھی، اس کے قانونوں کا پالن بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے خریدی اور یہ عرب ممالکوں کے ضمیر خریدے، انہوں کو اپنی بیٹیاں دیں، اور عرب ممالکوں کے اندر جو بادشاہوں کا چال چلن ہے، ان بادشاہوں کے گھر میں انہی کی بیٹیاں ہیں۔ آج دنیا کا دستور ہے، آپ دیکھ لو، ہر گھر میں عورت کی ہی چلتی ہے، ہر گھر میں عورت کی چلتی ہے۔ بس یہ نسلیں کس کی ہیں؟ یہودیوں کی، ان عرب ممالکوں کے اندر، کہ وہ عیاش قسم کے بادشاہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اگر دولت دی ہے نا، تو وہ فرعون، نمرود، قارون، صداد کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے تھوڑی اتنا اونچا محل بنایا تھا جتنا اونچا آج دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر پہلے بھی اللہ کے عذاب آ چکے تھے، یہ عرب کے اندر جو ہیں، کیونکہ یہ ابو لہب کی نسلیں ہیں، فرعون، نمرود، قارون کی نسلیں ہیں، گھمنڈ، تکبر والی، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ کہ انہوں نے ان یہودیوں کو زمینیں دینا شروع کریں، زمین بیچی انہوں نے، وہ اپنے کام کاج، کاروبار پٹ کرے۔ آج پوری دنیا کو وہ غلام بناتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں قبضہ کرا تھا۔ قبضہ تھوڑی کرا تھا، قبضہ تو مسلمان کرتے ہیں، یہ کہیں بھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قبضہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ابھی حقیقت نہیں معلوم۔ پوری دنیا کے جتنے بھی دھرم گرو ہیں، وہ سب انہی کی بتائی ہوئی حدیث ہے اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیم دنیا کو دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو 72 فرقوں میں بانٹ دیا، جس کا ایک نبی اور ایک قرآن اور ایک خدا کو ماننے والا، اور ہر فرقے کے اندر یہ سمجھتا ہے وہ کہ میں جنتی ہوں۔ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں، اب 72 73 فرقوں کے اندر کون سا جنتی ہے؟ میں نے تو آج تک بھی نہیں دیکھا، سارے سارے جہنمی ہیں۔ کیا ہے ٹوٹل؟ کچھ باتیں وہ چھوڑتے ہیں، کچھ باتیں وہ چھوڑتے ہیں نبی کی۔ اس طریقے سے انہوں نے ساری نبی کی طریقوں کو چھوڑ دیا، تھوڑا تھوڑا بانٹ کے 72 فرقوں نے پورے طریقے نبی کے گھر گھر سے نکل چکے ہیں۔ اب کہاں دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ابلیس شیطان کے طریقے کے اوپر اگر دنیا میں جنت بنانے لگے، دنیا میں ساری خواہشیں پوری کرنا لگے۔ خدا نے کہا تھا کہ تمہیں جنت میں جو سوچو گے وہ ملے گا، لیکن یہ آن لائن منگانے لگے، یہ سوچتے ہیں وہ ان کے موبائل پہ آ جاتا ہے کھٹ دینے سے، کہ آج وہ شیطان کو ہی تو خدا مان رہے ہیں، اسی کی جنت کی تمنا تو رکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ سٹی بنے ہر جگہ، جس کے اندر کوئی داخل نہ ہو ان کی مرضی کے بغیر، کیونکہ وہ ہائی سیکورٹی گیٹ ہیں اس کے اندر انٹری کرنے کے لیے، جو آپ کی آنکھوں سے پہچان بتا دیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کس جگہ کے ہیں۔ وہ ایسے گیٹ ہیں ان کے اندر ہی ان کو بتا دیں گے کہ آپ کے دروازے پہ کون آیا ہے۔ مطلب اتنی سیکورٹی والی انہوں نے عمارتیں بنا رکھی ہیں ابھی، اسمارٹ سٹی جن کو بولتے ہیں۔ یہ جنت میں زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے، اب ان کا اللہ نے تعالیٰ نے ان کا آخری وقت قائم کر دیا کہ اب ان کو مٹنا ہے، کیونکہ یہ توبہ کرنے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ توبہ کر نہیں سکتے، کیونکہ توبہ وہ کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ ان کے دل میں تو خدا کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر زیادہ رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف بول دیں گے تو وہ ہمارے صف ہستی سے مٹا دے گا۔ اس لیے تو یہ 57 مسلم دیش بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دیش اکیلا دنیا کے نقشے سے مٹنے 90% مٹ چکا ہے وہ، اب دوسرے دیشوں کا نمبر آئے گا۔ ایسے اپنی اپنی باری کا انتظار دیکھیں گے۔ یہ وہ طوطے ہیں کہ جو کہو گے وہ کرتے رہیں گے، لیکن بلی کے آتے ہی ان کی آواز بند ہو جاتی ہے،
اس لیے انہوں نے اپنی مسجدوں میں سے دعاؤں کے لیے منع کر دیا ہے کہ فلسطین کے لیے کوئی دعا مت کرنا، حالانکہ ان کی دعا قبول نہیں ہونا ان کی مسجدوں کی۔ اگر ان کی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے عالم مولویوں کی دعائیں قبول ہوتی تو کرونا وائرس میں یہ مسجدیں خالی نہ کراتے، ہے نا، اور شیطان کی بھیجی ہوئی ویکسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے، کھٹاکھٹ لگوا لی انہوں نے۔ یہ خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں، شیطان کے ساتھ انہوں نے تعارف کر لیا ہے، کیونکہ دنیا میں شیطان نے جس کے جسم کو خرید لیا ہے وہ سمجھ لو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس نے اس کا ایمان بیچ دیا۔ جو شیطان کے ساتھ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ شیطان کو درجہ ملے گا لیکن اس انسان کو نہیں ملے گا جس نے اس کی روح بیچ دی۔ اب یہ ہیلتھ انشورنس کرا کے اپنے مرے ہوئی باڈی بھی اسی کو بیچ کے جاتے ہیں، مرے ہوئے جسم کو بھی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تم اس کو بھی نوچ نوچ کے کھاؤ، اس کا بھی ہیلتھ انشورنس کرا رکھا ہے۔ سب سے بڑا گناہ، یہاں تک کہ قبر جا دیکھی، اللہ نے منع کر دیا تھا، اللہ کو متو کا ضرورت، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طرف نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی، قبر میں اتار رہے اس مردے کو گروی رکھ کر۔ یہ ان کے ایمان ہے۔ اور اب گریٹر اسرائیل بنے گا تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے دیسی ختم ہوں گے اس کے اندر۔ اب یہ تو اندھے ہو چکے ہیں، ان کو بتایا گیا تھا کہ سب بتایا گیا تھا کہ تمہارے دشمن یہ رہیں گے، انہوں نے انہیں کو زمین بیچی، وہ کوئی دھوکے سے تھوڑی گئے۔ اب وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس لائق بنایا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم نہیں چھوڑے، در در کی ٹھوکریں کھائیں، مار کھائی، بھٹکے ادھر ادھر، سب جگہ انہوں نے ذلت جھیلی، تو اللہ معاف کرنے والا، اس نے معاف کر دیا ان کے گناہ، انہوں نے توبہ کری تو اللہ نے کیا چلو ہم تم ایک جگہ اکٹھا کر کے طاقت بنا دیتے ہیں تمہاری۔ انہوں کے اندر ایکتا ہے، ایکتا جس قوم کے اندر ہو گئی اللہ نے اس کی دنیا میں عزت رکھ لی۔ جیسے سردار سکھ جس کو کہتے ہیں، الحمدللہ ایسی ایکتا ہے انہوں کے اندر، جب تک ایکتا رہی تب تک دنیا کی کوئی طاقت ان سے جیت نہیں پائی، اس لیے تو سردار کہتے ہیں، کوئی طاقت نہیں جیت پائی۔ پھر شیطان نے ان کی ایکتا کو ختم کرا کیونکہ ان کو بھی وہی کرسی کا لالچ دیا، انہوں میں بھی۔ پھر ایسے ہی دنیا کی اور سماجیں ہیں جنہوں کے اندر ایکتا رہی، وہ عروج پر پہنچے۔ ایکتا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہم جنتا سرکار مورچہ والے پورے بھارت کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ ہم کوئی ایک مذہب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو پورے انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہماری طاقت اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بنائے گا۔ تو ہم تو یہی سوچتے ہیں نا، جب اللہ نے ایک ایک دھرم کو اتنی طاقتیں دے رکھی تھیں تو آج ہم دنیا کے جتنی بھی برادری ہیں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو پرماتما خدا ہماری طاقت بھی مضبوط کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت بہت لوگ جڑیں گے آنے والے ٹائم میں، دنیا کے دوسرے دیش کے لوگ بھی جڑیں گے، کیونکہ یہ جو آج ان کے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ آزاد کرنے کے لیے میرے بھارت کے لوگ ہی تو کھڑے ہوں گے۔ باقی انہوں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ان کے دیشوں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ اب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو ختم کر دے، ان کے عالم مولوی دعائیں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایسے کیسے ختم کر دے؟ وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے بنایا گیا، پہلے وہ تمہیں ختم کرے گا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے سکتا ہے؟ اب اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا، اب تمہیں ہر جگہ ذلت جھیلنا پڑتی ہے، تم بول نہیں سکتے، وہاں بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں وہاں لوگ، ہے نا۔ تم ہر سال حج کرنے جا رہا ہو، 3 سال سے تم ایک سال حج تو روک دیتے دنیا کے سارے دیش، کہ اے عرب اگر تو فلسطین کے لیے نہیں کھڑا ہوگا تو ہم تیرے یہاں کوئی رشتہ نہیں رکھتے۔ تم نے تو سوچ لیا ہم خدا کا گھر ہے، ارے چپ چاپ خدا سے ہی بات کر لیتے، کہہ دیتے وہاں تہجد کی نماز میں اٹھ کے کہہ دیتے، اگر دعا مانگنے کا منع کر رکھا ہے تم دنیا کے ہر دیش کے وہاں جاتے ہو اس خدا کے گھر کے اندر، وہ کہہ دیتے نا اللہ سے کہ اللہ اس جگہ ایسی ہے جہاں سے تو نے حضرت محمد کو معراج میں بلایا تھا، آج اس جگہ کے رہنے والے لوگ کس طریقے سے تڑپ رہے ہیں، کس طریقے سے رو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ کبھی سوچا تم نے وہ اللہ کے گھر میں کری دعا، ان کے لیے عرضی لگائی؟ اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو تم بھی اپنے مطلب کے لیے جاتے ہو، دنیا کے حق کے لیے کچھ جاتے ہی نہیں ہو۔ دنیا میں جو عذاب آ رہے ہیں، دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلاتکار ہوتے ہیں، یتیم بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پیر کاٹ کے بھیک مانگی جا رہی ہے نا۔ مدرسوں کے اندر سے نکلے ہوئے بچے وہی ہوٹلوں میں جانے لگے، اور ہمارے علماء وہی چلا رہے ہیں
کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلتی رہے گی. آؤ اللہ کی راہ میں, اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ارے اللہ کا کون سا راستہ ہے یہ تو دیکھ لو. تم شیطان کے راستے پہ نکل رہے ہو اور کہہ رہا ہو اللہ کے راستے پہ. اللہ کے راستے پہ اگر تم ہو تو تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی دنیا کے اندر, ان کو عزت ملتی تھی, ان کو عزت ملتی تھی, کہیں ذلیل نہیں ہوتے تھے وہ. تم کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ تم کیوں, تمہاری عزت ختم کری جا رہی ہے؟ اب ترکی کا نمبر آ گیا ہے نا. دنیا کا کوئی دیش نہیں بچے گا, دنیا کا کوئی دیش نہیں بچے گا جس کے اندر مسلمان محفوظ ہو. ہر جگہ تو ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر, پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سچ بتاؤ لوگوں کو. اگر تم 4-3 سال کے لیے ابھی سارے مسلم دیش اکٹھا ہو کے ایک بار آواز اٹھا دیں وہاں کہ سنو بھائی, اگر تم نے فلسطین کو آزاد نہیں کرایا تو ہم تمہارے یہاں سے کرنے نہیں آئیں گے. ہم نہیں چاہیے تمہارا خدا. وہ کیسا خدا ہے؟ جس جگہ پہلی نماز پڑھی نبی نے اس جگہ کے لوگوں کو مٹھائی دے رہا ہے, وہ کیسا خدا ہے؟ جو مسجد الاقصی کی حفاظت کر رہے ہیں وہی مرتے چلے جا رہے ہیں بیچارے, ان کے پریوار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسجد الاقصی میں ہے کیا؟ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا بنٹے گی, دنیا مٹے گی. دنیا بنانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا. تم کرایہ دار ہو, مسافر ہو. جتنے بھی دنیا میں عہدے والے پیدا ہوئے ہیں وہ سب مسافر و کرایہ دار ہیں. اگر وہ کرایہ دار ہیں تو پھر یہاں جاتی ملکیت کو بنا کر اپنے راسوخ کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیوں اپنا ظلم دکھاتے ہیں, اوقات دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے؟ جب دنیا کی ہر چیز خدا کی ہے تو اس جگہ دے دیتے نا ان کو, ان کی عبادت کا بنانے کے لیے. کیونکہ تمہارے نبی سے پہلے ان کے نبی آئے تھے, انہوں نے تمہارے نبی کو قبول نہیں کرا, اس لیے تم ان کو وہ جگہ نہیں دیتے. لیکن ان کے نبی کی قربانی تم کرتے ہو, ان کے نبی کی حج تم کرتے ہو. اگر تم یہ سارے ان کے نبی کے طریقے اختیار کرتے ہو تو ان کی اولادوں کے لیے تم نے وہ جگہ کیوں نہیں دی؟ تم خوشی سے دے دیتے نا وہ جگہ مسجد الاقصی کی. تم خوشی سے ان کو دیتے تو یہ بابری مسجد بھی نہیں جاتی. وہ دنیا میں جتنی مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں نا وہ صرف اس کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں. وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تم, میں ایک اللہ کے لیے تم نے کتنے گھر بنا رکھے. میں کسی گھر کا محتاج ہوں؟ دنیا کی ہر چیز میری محتاج ہے. وہ رب کہہ رہا ہے قرآن میں کسی کا محتاج ہوں؟ تم ہر جگہ میرا گھر بنا دیتے ہو اور اس کی حفاظت کرتے ہو. میرے گھر کی کیا حفاظت کرو گے؟ تم تمہارے دل کی حفاظت کرو, جو گندگی تم نے دنیا کی لاد رکھی ہے, دنیا کا خواہش تمہارے دلوں کے اندر رکھ رکھی ہیں کہ دنیا میں لگژری سٹی کے اندر, ہائی پروفائل کالونی کے اندر تم ایک فلیٹ کی, ایک ملٹی کی چاہت نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تم نے یتیموں مسکینوں کا حق کھانا شروع کر دیا ہے نا. دنیا کا کوئی دیش نہیں ہے جس دیش کے اندر سے تم نے انصاف قائم کیا ہو. بتاؤ کون سا دیش ہے جس جگہ سے تم نے انصاف قائم کیا ہو؟ عورت کی حفاظت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا. آج عورت کو تم نے سب سے آگے رکھا ہے. عورت کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو مشورے میں مت بٹھانا, عورت کا مشورہ مت لینا, اور تم عورتوں کو عہدے دلا رہے ہو. تم حدیثوں کو ماننے والے ہو کہ قرآن کو ماننے والے ہو؟ تم صرف شیطان کے حکم پہ چلنے والے ہو, اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالنے والے ہو. جہنم میں لے جانے کے لیے تم خود اپنی بچیوں کو تیار کر رہے ہو. ہر ایک ماں باپ کی پکڑ ہوگی, ہر ایک ماں باپ کی, سوائے اس کے جو یتیم ہو گیا. کیونکہ وہ تو اللہ کی نعمت جھٹلا دے گا کہ باری تعالیٰ تو نے اگر میرے اوپر ماں باپ کا سایہ دیا ہوتا تو شاید میرے ماں باپ مجھے یہی تربیت دیتے جو تو چاہتا تھا. لیکن زمانے نے میرے ساتھ ظلم کیا تو میں تو جو گناہوں کے راستے پہ نکلا تو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ ان کی نعمتوں کو جھٹلا دے گا بس کہ ہاں تم تک نعمتیں نہیں پہنچی, کیونکہ ان کی ذمہ داری بستی کا ہر ایک انسان کو دے دی گئی کہ وہ گناہوں کے راستے پہ نہ نکلیں. اس لیے تو کہا ہے کہ یتیم کے گھر پہ, بیوہ کے گھر پہ رات کے اندھیرے میں ایسا کہ اس کو معلوم نہ پڑے کہ میری مدد کرنے والا یہ تھا محلے کا, اس طریقے سے پہنچانا. آج تم نے پہنچائی کسی کے در مدد؟ بینکوں کو لایا اسی لیے گیا تھا, بینکنگ پرنالی پوری دنیا کے اندر, کہ تمہارا ٹیسٹ کیا جائے. کیا ٹیسٹ کیا جائے؟ جو تم ہیلتھ انشورنس کروانے لگے. یہ بھی حرام ہے, اپنی باڈی کو بیچ کے جاتے ہو شیطان کو.
معلوم ہوگا خدا کی طرف سے آئی ہوئی موت پہ وہ پیسہ نہیں دیتا، یعنی موت مرتی جب تمہیں پیسہ دیتا ہے، جب پی ایم ہوتا ہے، تمہارا پیٹ چاک کیا جاتا ہے، تمہارے اندر جو میموری ہوتی ہے، دل گردے جس کو بولتے ہیں، جو تمہارے جیون کا بلیک باکس ہے، جیسے فلائٹ کے اندر بلیک باکس لگا رہتا ہے، ایروپلین کے اندر دیکھا ہوگا نیوز میں، ویسا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں ایک بلیک باکس لگایا ہے، نہ وہ جلتا، نہ وہ سڑتا، نہ وہ گلتا، جس کو بولتے ہیں RFID چپ اللہ کی طرف کی۔ اس میں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے تمہارے اعمالوں کی، تمہاری کارگزاری، تمہارے دل کے اندر جو اسٹوریج ہوتی ہے نا، وہ اسٹوریج پوری نکل جاتی ہے باہر پوسٹ ماسٹم کرواتے سمے، اور اس دل کے اندر وہ بھر دی جاتی ہے جو ان کو بھرنا ہے، کیونکہ لایانی موت اللہ کے ناراض لوگوں کو آتی ہیں، جس کا پوسٹ ماسٹم چیڑا پھاڑی ہو، کیونکہ وہ کلمے کے طریقے والی موت نہیں ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں نا ایمان پہ قائم رکھنا، اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ ایمان پہ خاتمہ مطلب پوسٹ ماسٹم نہ ہو، ہماری باڈی ہمارے مالک کی امانت ہے، پوری مکمل ہمارے ساتھ جائے۔ یہ نعمت کے اندر اگر ہم چھیڑ خانی کریں گے تو اس رب کے اندر، اس رب کی بنائی ہوئی، اس تراشی ہوئی اشرف المخلوق کے اوپر ظلم کریں گے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی اذان میں وہ تاثیر رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اذان اس طریقے کی دی تھی، انہوں کی اذان بھی اسی طریقے کی تھی، ڈائریکٹ بول دیا تھا لوگوں، اللہ بڑا ہے، اللہ جن کرسیوں پہ تم بیٹھ کر سونے زیورات کے ہیروں کے ہار گلے میں ڈالتے ہو نا، کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے، بڑا اللہ بڑا، تم بڑے نہیں ہو سکتے، تم عہدے دار ہو کر لوگوں کو غلام بناتے ہو، وہ اللہ بڑا ہے، اللہ دیکھو مجھے آج آزاد کروا دیا، تم ہی میں سے ایک ویکتی کو کھڑا کر کے اس نے مجھے آزاد کروا دیا۔ وہ کیا کہہ رہا حضرت بلال؟ یہ تھی وہ اذان کہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دی تھی۔ آج تم غلاموں کو پیدا کرنے کے لیے اذان دیتے ہو کہ اٹھو تمہارے اسکول کا وقت ہو گیا ہے، نکل جاؤ فٹاک سے، کوچنگ چلے جاؤ، کالج چلے جاؤ، ہاسٹل چلے جاؤ، ہے نا؟ غلام بننا ہے نا تمہیں شیطان کا، کیونکہ جبھی تو بینکوں کے اندر، جتنی بھی جگہ ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اس کے اندر اگر کوئی سینئر ادھیکاری ہے، اس کے نیچے 150 لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے 150 بندے، میرے 50 بندے۔ اب بندے وہ مالک ہے، اسی کو تو سجدہ کر رہا ہے، اس دجال کے بیچے ہوئے یمدودوں کو۔ تمہاری جنریشن اس دجال کو ہی تو خدا کہہ رہی ہے، یس سر، یس سر کرتے رہتے اس کے پیچھے۔ کبھی نو سر کرتے دیکھا؟ نو سر کر دیں گے، اس سر بار کر دیں گے، انہی کو تو خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا KYC کرواؤ، کروانے جا رہے ہیں سر۔ انہوں نے کہہ دیا اس کو اپڈیٹ کرو، اپڈیٹ کر رہے ہیں سر۔ وہ سارے سجدے اسی کو تو کروا رہے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے جو دجال کے لیے رچایا گیا ہے، اسی کے لیے تو تیار کر رہے ہیں تمہارے بچوں کو، آپر ID کے دوارا، سامرگ ID کے دوارا، آیوشمان کارڈ کے دوارا، روگ سیتو ایپ کے دوارا، وہ سب تمہیں اپنے طرف بلا رہے ہیں کہ تمہارے مذہب سے تو باہر نکل چکے ہو، تو تم اب ادھر آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کو پاکیزہ دل والے لوگ چاہیے، جن کے دل پاک ہیں، جو دنیا کی خواہشوں سے، دنیا کی لذتوں سے توبہ کر لیں، وہ دل چاہیے۔ اور جو دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشیں جس کے دل میں ہیں، وہ دل شیطان کو چاہیے، کیونکہ ان کو جنت دینے والا ہے ابھی آنے والے ٹائم میں، وہ ان کو جنت دے گا۔ حالانکہ وہ ان کو لگے گی ضرور جنت ہے، کیونکہ یہ تو اندھے ہو چکے ہیں نا، ان کو حق اور سچ دکھتا ہی نہیں ہے نا، جھوٹ اور سچ کہاں پہچان سکتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ یہ جھوٹ اور فریب سے کھائے ہوئے پیسے سے ان کے DNA بنائے گئے، ان کے ماں باپ نے دھوکہ دے کر لوگوں کو رشوت، لوگوں کو ٹھگ کر ان بچوں کے اوپر استعمال کیا ہے، تو یہ بچے تو اب شیطان کے پورے غلام ہو چکے ہیں۔
کیونکہ اس لیے تو پاک دانیال پاک رزق حلال روزی کا حکم دیا تھا سبھی کے لیے. اب وہ رشوت لیتے ہیں تو ایسا رزق ان کی اولادوں کو کھلاتے ہیں تو مردار ہو چکے ہیں. اور اب جو ہے فلسطین بہت جلد وہ تمہارے اسی خدا کے گھر کو توڑ لینے والا ہے جس طرف حضرت محمد نے نماز پڑھی تھی. اب کوئی دعا کرے ان کے لیے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے تبلیغ والوں کا ایک الگ سسٹم ہے, اہل حدیث والوں کا الگ سسٹم ہے. سارے جتنے فرقے ہیں ان کے الگ ہی سسٹم ہے. ان 72 فرقوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون سا فرقہ ہے جو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے, مجھے تو بتا دو, میں اس فرقے میں ہو جاؤں. میں تو بھٹک گیا رائے حق سے. چلے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا فرقہ ہے جنتی ہے. قرآن کو سب پڑھتے ہیں, نبی کو سب سنتے ہیں, نہ نبی کو مانتے نہ قرآن کی مانتے. نبی کو مانیں گے تو ان کی نقل اتاریں گے, اس کو کہتے ہیں نمونہ. اللہ نے ایک سم دے دی نمونے کے طور پہ. اب سم کا جو سائز ہے اسی سائز کے, یہ تو سب سے فرسٹ میں جو آئی تھی بڑی والی سم آئی تھی. اب اس کے اندر بڑی والی سم انہی میں ڈلتی تھی جو فرسٹ میں موبائل چلے تھے, نوکیا وغیرہ, سیمسنگ, میٹرولا دیکھے ہوں گے ڈنڈی والے. اب انہوں نے یہ ٹیکنالوجی بدلی تو انہوں نے موبائل کا 3G لے کے آیا تو وہ سم چھوٹی کر دی تھی. اب 4G آ گئی, اب آئی فون آ گیا, بالکل چھوٹی کر دی نا. تو اب یہ طریقے تم ان کے تو بدلتے چلے جا رہے ہو. جیسے کہ یہودیوں کے اپنا شادی کا طریقہ یہودیوں کا نہیں تھا, کسی اور کا طریقہ تم لے کے آ گئے. بچے پیدا کرنے کا طریقہ کسی اور کا لے کے آ گئے کہ اسپتال میں پیدا ہوں گے. ڈلیوری گھر میں ہوتی تھی ہے نا, لیکن اسپتال میں لے جانے لگے. اب گھر کے اندر تم جنتی تو بنا رہے ہو, کیونکہ جنت کے اندر یہ ساری چیزیں الاؤ نہیں تھی نا. نہیں سمجھ میں, بس